یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہر ایک واقعے کا ایک مارل آف دی اسٹوری ہوتی ہے، ویسے ہی میں یہ 1.5 گھنٹے کا جو مضمون ادا کیا ہوں اس کی مارل آف دی کیا کہہ سکتے ہیں، نچوڑ، اس کا خلاصہ آپ ایک لائن میں بیان کر دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حالات سنگین ترین ہیں جس کی اینڈنگ پر خوشخبری ہے، لیکن اب جو حالات ہیں اس میں بھی آپ خاموش رہیں گے شاید اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب اٹھنے کا زمانہ ہے، تو نچوڑ ایک ہی بات ہے، اللہ کے دین کے لیے بالجماع کام کے لیے اٹھو، جس کا سب سے پہلا زینہ علم ہوگا۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، جڑو، پھر اصلاح کا کام کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اچھی موت دے دے، یا اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی رحمہ اللہ تک ہمیں ملا دے یا ہماری نسلوں کو ملا دے۔ بس یہی پیغام۔ اب خاموشی کی زندگی، یہی روٹین کی زندگی، یہی کھاؤ پیو سو کی زندگی یہ نہ رہے، اس سے توبہ کرو، بالجماع متحد ہو۔ متحد ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ بالعلم۔ بیکار کی باتیں خفیہ کیا ہے، میٹنگیں فلاں، یہ کرنا وہ کرنا، جوانوں کو جمع کر لینا، یہ نہیں ہے ہمارا طریقہ کار۔ ہمارا طریقہ کار علم ہے، بالعلم۔ بالعلم سب سے پہلا علم قرآن سیکھو۔ بعد نماز عشاء یہاں پر بڑوں کے لیے خصوصی طور پر کیا ہے رکھا گیا ہے، اس کا اعلان بھی تھا، میں بھول ہی گیا، آپ کے سوال میں مجھے یاد آ گیا۔ بعد نماز عشاء 9 سے 10 خصوصیت کے ساتھ یہ ٹائم صرف بڑوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ہم نے مختص کیا ہے۔ الحمدللہ زمانے سے چل رہا ہے، لیکن اب میں خصوصیت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں، سنے ہیں، سمجھے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان سب کو دعوت ہے، خواہ وہ حاضر ہیں یا آپ مجھے لائیو کے ذریعے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان سب کے لیے پہلا اسٹیپ اٹھاؤ، قرآن سیکھو۔ قرآن سیکھو۔ قرآن سیکھنے کا یہاں پر انتظام ہے بعد نماز عشاء، صرف بڑوں کے لیے ہی یہ وقت رکھا گیا ہے، اور ان قریب اس میں کیا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ایک مجموعی کورس، ایک مجموعی طور پر سلیبس آپ کو دیا جائے گا، جس میں قرآن کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین حنیف کیسے کرنے چاہیے یہ بھی دراصل آپ کیا ہے سکھایا جائے گا۔ یہ بڑوں کے لیے۔ خواتین کو بعد نماز مغرب ہے، بڑی خواتین کے لیے بھی قرآن سیکھنے کے لیے یہاں پر آؤ، جڑو، جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ۔ بچوں کے لیے تو کئی اوقات ہیں، بعد نماز عصر بھی ہے، بعد نماز مغرب بھی ہے، بعد نماز فجر بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ کام ہوتا رہے گا۔ جب ان میں سیکھ لیں گے، اس میں تیار ہوں گے، پھر ان کو بالجماع بنانا ہے۔ ابھی بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے مرکز السلام کے لیے، یہاں دکھ رہا ہوں میں، لیکن اصل میں کیا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں نا جی قربانیاں دینے والے، وہ دکھتے نہیں ہیں، جو کچھ نہیں ہوتے نا وہ دکھتے ہیں۔ وہی حال میرا ہے۔ اصل تو قربانیاں ان لوگوں کی ہیں جو میرے طلباء کے، اس میں ایک پورے کے پورے کے تعداد موجود ہے جو ہمتن جڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ثمرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ 2009 میں قائم ہوا تھا تو کبھی کبھی ایسا کہنا پڑتا تھا کہ 2-4 افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کو کہنا پڑتا تھا، جیسے کہ کبھی ابھی یہ دیکھ کے سر ہلا رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ سب ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ کئی ہیں جن کے چہرے پہ کچھ نہیں تھا، آج ماشاءاللہ ہم سے بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کو شرم آتی، کہیں میں تو ٹرم نہیں کرے، پوچھتے بھی مولوی صاحب پہ ٹرم کرتے کیا؟ پوچھتے نہیں بابا مجھے آتی تھی، کیا کروں، میں کبھی بھی ٹرم نہیں کیا۔ لیکن غلط فہمی ہے، ہمارے پاس جو آئے پڑے نا ماشاءاللہ ان کی اتنی بڑی داڑیاں ہیں، ہاں بنے ہیں، کئی بنے ہیں اور بن بھی رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ خوشخبری آپ کو دے دوں کہ مسجد السلام کا جو کام ہم نے اعلان کر کے شروع کیا تھا، بالکل وہ بھی بالکل قریب میں اختتام ہونے والا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا بے انتہا فضل و احسان ہے، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس اپنے جو بھی پورے مقررات رکھے ہوئے ہیں ان تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کر دیں گے، لیکن کر دیا، بس چند لاکھ کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب سے پورا کر دے گا، اور بہت جلد 1-2 مہینے، جہاں تک مجھے معلوم ہے رمضان سے بہت پہلے ہی انشاءاللہ ہم اس کی اوپننگ کر دیں گے۔
آنے والا رمضان تو وہیں گزارنا انشاءاللہ، اور اس میں بہت سے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہم نے ملے اس سفر میں، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ایسے ایسے لوگ اللہ نے ملایا، کام بڑا۔ میں بیرونی سفر ایک نہیں کیا آؤٹ آف ہندوستان، لیکن اللہ نے کروڑوں کی 1-2 کروڑ نہیں ہے جس میں لگے ہیں، یہ کروڑوں کا کام تعمیل پر پہنچاتے ہیں۔ یہ رب کا فضل ہے، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں۔ اب دراصل پھر اٹھنا ہے، جس مقصد تک پہنچنا تھا مجھے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایک ممبر چاہیے جہاں پر کوئی کسی کا خوف نہ ہو، ہم کو کہنا ہے۔ پہلا جمعہ میں یہاں پر پڑھایا تھا تو 2 صف کھڑی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے، اور عین جمعہ کے وقت کرنٹ چلا گیا، پتہ ہے، یاد ہے؟ عین جمعہ جو پہلا جمعہ ہمارا، مجھے یاد ہے، کہاں اے سی کہاں فین، بغیر مائک کے خواتین اوپر آ چکی تھی، آواز سنانے کے لیے کوئی بھی کیا ہے ہمارے پاس چیز نہیں تھی۔ یہ مشکل مراحل سے ہم نے کاٹا ہے زندگی، اللہ نے ساتھ دیا، لوگوں نے ساتھ دیا، اللہ نے محبتیں ڈالی، کام آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اب دراصل علی الاعلان بالجماع ہم کو کام کرنا ہے، نام کے لیے نہیں، کام کرنا ہے۔ اصلاح اپنے آپ سے شروع ہو، اس حیثیت سے ہم ایک جماعت بنے۔ جب بھی میں یہ تقاریر کرتا ہوں نیچے کمنٹس دیتے ہیں لوگ، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہاں سے تیار ہیں؟ پورے دنیا سے تیار ہیں تو ہم کہاں بلائیں، کہاں جمائیں؟ ہمارے پاس ایک سینٹر نہیں تھا، ہمارے پاس ایک جائے قیام نہیں تھا، اللہ نے وہ بھی پوری کر دی۔ اسی کا انتظار تھا اس مسجد کی اوپننگ کا، انشاءاللہ اللہ نے پوری کر دی۔ اب یہاں پر باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ میں کہتا کم ہوں، ہماری عادت بھی وہ نہیں ہے، بس دیکھتے جائیے، مانگتا یہ ہوں کہ آپ کی دعائیں اور آپ کے جسمانی طور پر مدد، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھوس بنو، علم والے بنو، محبت والے بنو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی دشمنی نہ پالو۔ بعض لوگ، بہت سے لوگ تو وہ ہیں جن سے مسابقہ مجھے یہ پڑا کہ حسد کی وجہ سے میرے کام سے جلتے بھی ہیں، اس کی وجہ سے دین پر بھی ضرر پڑتی ہے۔ حالانکہ ہمیں کوئی آگے بڑھتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، ان سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ بس آپ بھی بنو، آپ بھی ساتھ دو، تن بندھن لگاؤ، قربانی مانگتی ہے، قربانی دو بالجماع کام کے لیے۔ وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے جب میں یہاں پر شروع کیا تھا کام، آج ماشاءاللہ سے شادی شدہ بچے والے بن گئے ہیں، بہت سے لوگ سب بکھرے ہوئے ہیں۔ میں اس بیان کے ذریعے ان سب کو اعلان کرتا ہوں، آ جاؤ، اب جمیں گے، بنیں گے، کام کریں گے، کم از کم کچھ نہ ملا تو اچھی موت تو مل جائے گی ایمان والی، اتنی تو امید ہے۔ دینی کام میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب نازل نہیں کرے گا، اچھی موت تو مل جائے گی۔ اگر وہ نہیں پھر تو بڑی خوشخبریاں ہیں، کیونکہ اسلام سربلند ہوگا، ہر ہر خیمے، ہر ہر گھر پہنچے گا، تبھی قیامت آئے گی، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، جسے میں یہاں پر بیٹھنے پر مجھے بے یقینی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے فرمان پر مجھے بے یقینی نہیں ہے۔ تو تیار ہیں؟ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔
اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں. آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے. فین، لائٹ، اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن، لفٹ اور فلورنگ کا کام باقی ہے، جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ 35 لاکھ کی ضرورت ہے. اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے. اہل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کے راہ میں دینے کا. تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جلد سے جلد مدد کیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے. تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں بڑھ چڑھ کر. کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی بڑی ذمہ داری کا، کوئی ٹائلز کا اور اے سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے. جو ہو سکتا ہے جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. اللہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے. اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے. شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.